بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 13 اس کا آخری پارٹ ہے 16واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم خصوصاً شد کی مشق کریں گے، کیونکہ یہ ہماری تختی شد والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین وقف ساکن قلقلہ غنہ مد شد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ چند لائنیں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا آخری جو پارٹ ہمارا تختی نمبر 13 کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ہا دال زیر دی دی، نون زبر صاد نص صاد زیر سی نصی۔ ایک تو حق ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، یعنی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو، وہ اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب اس حمزہ کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ہا ساکن ہے۔ ساکن کی علامت یہ ہے جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملایا۔ حمزہ زیر ہا دال زیر دی دی، نون کو ہم ملائیں گے صاد کے ساتھ، نون کے آگے الف یہ لام، 3 حروف خالی، ان کو نہیں پڑھنا۔ نون کو ہم ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ صاد کے اوپر شد ہے، اور جو شد والا لفظ ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ دوسرا اس شد کے اوپر یا نیچے خود کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ صاد کے نیچے زیر ہے، پہلے نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر صاد کے نیچے زیر ہے۔ تو جس لفظ کے اوپر شد آ جو لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ اصول ہے شد کے پڑھنے کا۔ نون زبر صاد نص صاد زیر سی نصی اہدنا الصی، را زبر الف را اہدنا الصراط، را کے آگے الف ہے، یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ویسے اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، چینل کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، الف مدہ لمبا کریں گے، جس کے آگے الف آ جائے گا اس لفظ کو لمبا کیا جائے گا۔ را کے آگے ہے تو را کو ہم لمبا کریں گے۔ نصرا طا زبر لام طل نصراط اہدنا الصراط، میم پہ سین مستا زبر تا مستا، قاف زیر یقی مستقی، یہ یا مدہ ہے۔ جیسے یہاں پر الف مدہ، ایک واو مدہ ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہے یا مدہ۔ یا مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو یا مدہ کہلاتی ہے۔ جہاں بھی آئے گی اس لفظ کو لمبا کرنا ہوگا۔ یہ اس کے ساتھ قاف کے آگے ہے تو اس وجہ سے ہم قاف کو لمبا کریں گے۔ مستقی میم زبر ما مستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں پر الف مدہ بھی اس کو بھی لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے تو قاف کو ہم لمبا کریں گے۔ یہ 2 حروف یہاں پر اس پوری آیت کے اندر، پوری لائن کے اندر لمبے ہوں گے۔ اب ہماری آیت پوری ہو چکی ہے، یہاں پر آگے آیت کی علامت اور نشانی ہے، وقف کرنا ہے۔ وقف کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جو آخری لفظ ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اب آخری لفظ کیونکہ یہاں پر میم ہے، میم کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہم ساکن کریں گے تو اس کا جو زبر اس کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے پھر اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے وقف کے لیے، اس کی زبر ختم، اب ہماری آیت پوری ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ امید کرتا ہوں
کہ اس آیت مبارکہ کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نئی تختی کے ساتھ کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔